خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں. آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اور جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث مبارکہ ہمیں درود پاک پڑھنے پر راغب کرتی ہے، وہیں اس پر بے شمار مدنی پھول بھی موجود ہیں، اس میں عقائد بھی موجود ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قبر انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، اس کو اللہ نے جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس بات کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر مقرر فرشتے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ماہ درود کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت درود نازل ہوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی ماہ مبارک یعنی ماہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی. اس مہینے کی کیا شان ہے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان اس مہینے کو کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کیسے منایا کرتے تھے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے اور اپنے اموال کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، غریبوں کو، مسکینوں کو ادا کیا کرتے تاکہ وہ رمضان کے روزوں کی طاقت حاصل کر سکے. اللہ اکبر. ماہ مبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے میں صرف کریں گے. پڑھنا بھی ہے مگر صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید قرآن، جس میں قاری صاحب ہمیں تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھانا بھی سکھاتے ہیں. تو آج ہم قاری صاحب کی طرف پڑھیں گے. سب سے پہلے قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. قاری صاحب بہت سارے ناظرین ہمیں پچھلا سبق سناتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال سے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سبق ہم آپ سے سیکھیں گے. جی کچھ کالز دیجیے گا. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، پیارا قرآن اور اچھی باتیں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بہت اچھا ہے. قاری صاحب سے عرض ہے کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین سے تو پچھلا سبق سنتے ہیں، تو آپ سے عرض ہے کہ یوسف سلیم بھائی سے بھی اگر آپ سنا کریں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. جی قاری صاحب جہاں سن رہے ہوتے ہیں وہاں میں بھی سن رہا ہوتا ہوں، ظاہر ہے، لیکن قاری صاحب کی ایک ایکسپرٹیز ہے، تو قاری صاحب ہمیں تربیت فرماتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، تو قاری صاحب سے اس پر رائے ضروری ہوتی ہے. جی مزید کال دیجیے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبدالہادی ہے. مجھے پیارا قرآن سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. را ری رو جے جی جو. جی ماشاءاللہ آپ نے لاہور سے کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. قاری صاحب ہمارے لاہور کے ناظر نے کال کر کے ہمیں سبق سنایا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، حرکات کی تختی نمبر 4 میں سے سبق سنایا گیا ہے.
تو حرکات کی جو ادائیگی جو ہے وہ اس کا تو بالخصوص خیال یوں رکھنا ہے کہ حرکات کو نہ کھینچیں گے نہ ہی جھٹکا دیں گے، تو تھوڑا سا کھینچنے والے انداز میں آواز جا رہی ہے، اگر اس کو بغیر کھینچے اس انداز سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مزید کال دیں گے۔ میں معیز احمد تاری بھاولپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، میں قاری صاحب کو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ وا وی وو فا فی فو۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی، اپریشیٹ کیا، اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیں تاکہ ہمارا قرآن اچھے انداز کے ساتھ اور صحیح ہوتا چلا جائے۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ قاری صاحب جی ماشاءاللہ، یہاں پر حرکات کی ادائیگی اچھی معلوم ہوئی، بہتر محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظیم۔ جی آپ نے جس انداز کے ساتھ تلاوت کی ہے یقیناً قاری صاحب اس پر تربیت فرمائیں گے، لیکن آپ یوں کہیں کہ آپ تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بھی اپنے قرآن پاک کو درست کرتے چلے جائیں، تجوید اسپیشلی طور پر سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک کلاس بھی لے لیں تاکہ اچھے انداز کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنا آ جائے۔ جی قاری صاحب۔ جی یوسف بھائی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ادائیگی اور حروف کی ادائیگی بالخصوص اور قرآن پاک پڑھنے میں جو ادائیگی کے حوالے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ تربیت کا سلسلہ حاصل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جیسے آپ بھی فرماتے رہتے ہیں، آن لائن ہمارے مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں تو اس سے استفادہ حاصل کریں، اور جہاں تک آپ نے جو سبق سنایا ہے اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ عز و جل کے نام کو پور پڑھیں گے، قل هو اللہ احد۔ جی قل، قاری صاحب جو قل کا کاف ہے وہ بھی بہت زیادہ یوں لگا کہ یہ ادائیگی صحیح نہیں ہوئی۔ جی باریک ادا کیا گیا، قل نہیں پڑھیں گے، قل، قاف سے قل۔ اچھا آگے جو بڑی غلطی ہیں، لم یلد کو لم یالد پڑھا، اور یہاں پر یہ تو لہن جلی کی غلطی ہے، لیکن ایسی لہن جلی کی غلطی ہے یوسف بھائی، لہن جلی ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو مطلب ہے کہ حرام ہے، بڑی غلطی کہلاتی ہے، اور ایک غلطی لہن جلی کی ایسی ہے کہ جس سے معنی بھی فاسد ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے اس طرح پڑھ لینا لم یالد یا ولم یولد، جبکہ لم یلد ہے اور ولم یولد ہے، ادائیگی یوں ہے، لیکن اگر اس طرح پڑھا لم یالد ولم یولد تو یہ لہن جلی کی غلطی ہے، معنی بھی فاسد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جو قرآن پڑھیں وہ صحیح انداز کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن کی ہمیں برکتیں بھی ملیں۔ جی مزید کال دیں گے۔ یوسف ماشاءاللہ آپ کا سیگمنٹ قرآن سیکھنے والا بڑا ہی پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے، اور قاری صاحب جس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں اور سننے میں۔ تو میری گزارش ہے کہ قاری صاحب سے آخر میں نا قرآن پاک کی تلاوت خود ایک دفعہ نا اکیلے کیا کریں، ماشاءاللہ سن کے بڑا دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن سن کر یقیناً ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تلاوت کرنے کا ذوق عطا فرمائے، تلاوت کا نور ہمارے دلوں میں نازل فرمائے۔ جی قاری صاحب سبق کی جانب بڑھیں سلیم بھائی۔ جی بالکل۔ پیارے مدنی منوں، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اپنی تختی نمبر 5 سبق نمبر 5 کی جانب بڑھیں گے۔ تختی نمبر 5 تنوین کی تختی ہے، اس کے اندر تنوین کا سبق ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ حرکت کی طرح نہیں ہوتی، جیسے آ ای او 2 زبر ہے، لہٰذا اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح، جیسے حمزہ نون زبر ان، صحیح ہے؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زبر ان کی جو آواز ہے وہ حمزہ نون زبر ان کی طرح ہوگی، ان ان۔ تو آخر میں تنوین میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تنوین میں غنہ نہیں ہوتا، جیسے تا 2 زبر تن، یہ غنہ ہو گیا، غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، تا 2 زبر تن، صحیح ہے؟ اس طرح ہم پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی جانب پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تعوذ و تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تا دو زبر تن تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن تا دو پیش تن تن تین تن تن تین تن پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تنوین کی جو ادائیگی ہے اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آپ سن رہے ہیں، اسی انداز سے آپ نے تنوین کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگلا حرف ہے تو۔ یاد رکھیے کہ قریب الصوت میں تا اور تا یہ دونوں شامل ہیں۔ قریب الصوت یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، یعنی تا اور تو۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ تا باریک ہے اور تو پر ہے، اس لحاظ سے تو کی ادائیگی پر ادا کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو پر ادا کریں گے۔ آئیے اس کی بھی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ تو دو زبر تن، تو دو زبر تن۔ پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر توان کی آواز مجھے محسوس ہو رہی ہے، تواں نہیں ہے یہ، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا تواں۔ یوسف بھائی اس میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ چونکہ اپنی بول چال میں ہم بہت سارے حروف ایسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی ساؤنڈ نکل رہا ہوتا ہے، جیسے تواں۔ تو تواں تو عربی میں قرآن پاک کا تو یہ حرف ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی تو پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے تو، اور تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو توان نہیں پڑھیں گے تون۔ صحیح ہے، میرے ہونٹ گول نہیں ہو رہے، کیونکہ دو زبر میں زبر زیر میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، نہ ہی کسی حرف میں سوائے واو اور پیش، اس کے علاوہ کسی حرف میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوتے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو دو زبر تون، تو دو زبر تن، تو دو زیر تین، تو دو زیر تین، تو دو پیش تون۔ تو دو پیش تن۔ اب ہونٹ گول ہوئے ہیں لیکن کس پر؟ تو پر نہیں بلکہ دو پیش پر، تون۔ صحیح ہے، اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تون تین تون۔ تن تین تن۔ ماشاءاللہ۔ اگلی لائن ہے ز دو زبر زن، ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، ز دو پیش زن، زن زن زن۔ زن زن زن۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زا کی ادائیگی میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ زیڈ، انگلش میں آخری جو حرف جو مطلب انگلش کا آتا ہے وہ زیٹ ہوتا ہے غالباً نا، زیٹ ہے، تو اب اس کی آواز، زا کی آواز گویا کہ زیڈ کی طرح ہے، زا زا۔ بعض اوقات اس کو زا پڑھ رہے ہو تو جو کہ زال سے مل رہی ہوتی ہے، تو زا میں جو ہے ہلکی سی سیٹی کی آواز، کیونکہ صفت صفیر ہے لہٰذا اس انداز سے ادا کریں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، زن زن زن، زن زن زن۔ اگلا حرف ہے زال، زال دو زبر رن، زال دو زبر رن۔ دیکھیے زن اور رن میں بہت فرق ہے، مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر بالخصوص توجہ دیجیے گا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے کتنا ممتاز ہے، یعنی کتنا مطلب ہے کہ ادائیگی کے حوالے سے اس میں چینج ہے، فرق ہے، لیکن کیا ہم قرآن پاک پڑھنے میں یہ فرق رکھتے ہیں؟ اس چیز کو بالخصوص دیکھنا ہوگا، اور ہم مدنی قاعدہ بھی اسی لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے حروف کی ادائیگی بہتر ہو جائے، حروف کا ساؤنڈ بہتر ہو جائے، اور یہاں پر جو حروف کی آوازیں ہیں
قرآن پاک میں ہو بہو اسی انداز سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ذال دو زبر رن، ذال دو زبر زن، ذال دو زیر رن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش ذن. ذال دو پیش ذن. پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کس طرح ذن ادا ہو رہا ہے. ذون نہیں ہے بلکہ ذن ہے. صحیح ہے. ذن ذن ذن. ذن ذن ذن. الحمدللہ آج ہم نے تختی نمبر 5 کی 2 لائنیں ہجے سے پڑھ لی ہیں. امید ہے آپ کو تنوین کی آواز، اس کی ادائیگی سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے مدنی قاعدہ اور قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. جی یوسف بھائی. جزاک اللہ، آپ نے آج کا ہمیں سبق پڑھایا. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمیں اپنا سبق دہرا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا. اور جو ہم سیکھتے ہیں بسا اوقات ساری چیزیں سمجھنے میں ہمیں فرق ہو جاتا ہے. اگر اب بھی کوئی کمزوری ہے تو انشاءاللہ عز و جل قاری صاحب موجود ہیں، ہماری رہنمائی ہو جائے گی، ہماری تربیت ہو جائے گی. قاری صاحب پڑھیں گے ہم ترتیل قرآن کی طرف، لیکن ترتیل قرآن سے پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ترتیل کے ساتھ بھی تلاوت بھیجتے ہیں، تو ان کی بھی تلاوت کو شامل کر لیتے ہیں. جی. میرا نام محمد ایان اویس ہے، میں ٹیکسلا سے تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جی آپ نے ٹیکسلا سے کال کی، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ تلاوت قرآن سنائیے ہمارے بچے نے. محمد ارسلان نے سورۃ اللہب کی تلاوت سنائی ہے. اس میں یاد رکھیے ارسلان بیٹا کہ جتنے بھی قلقلہ ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. قلقلہ بہت ضروری ہے، اگر ادا نہ کیے تو یہ بھی بڑی غلطی میں شمار ہوتے ہیں. جیسے کسب، صحیح ہے نا، لہب، صحیح نا. تو اچھا بعض قلقلہ جیسے مشدد بھی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کی ادائیگی پر بالخصوص توجہ کریں اور مد کی ادائیگی بھی مکمل ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اچھے انداز سے قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. جی مزید کال دیں. میرا نام عبد الوہاب ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سورۃ الفلق کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. جی آپ نے مرکز الاولیاء سے کال کی اور ہمیں سورہ فلق کی تلاوت سنائی. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی ادائیگی کی کوشش کی ہے. صرف ایک غلطی کو خصوصی طور پر سمجھ لیجئے، بقیہ تو تقریباً بہتر ہی ہے. شرین، دیکھیے یہاں پر تشدید کی ادائیگی کو واضح ادا کیجئے. شری نہیں پڑھیں گے، شری غلط ہے، شری، اور را کو باریک پڑھ دیں. صحیح ہے، را کی باریک ادائیگی ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پور اور باریک ہوتی ہے. یہاں را کے نیچے زیر ہے، لہٰذا را کو باریک پڑھیں گے اور پڑھیں گے شری. صحیح. جی مزید کال دیں گے. میرا نام خدیجہ فاطمہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان ثانیک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. چلیں جی، خدیجہ فاطمہ نے بیٹی نے کوشش کی ہے ہماری. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ سورہ کوثر کی تلاوت سنائیے. جی ماشاءاللہ بہت چھوٹی بچی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ سلامت رکھے اور ان کو مزید بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں فصلی لی ربی کا نہیں ہے، لی ربی کا. صحیح ہے،
ان شانی آ کا نہیں ہے، شانی آ کا، تو ادائیگی کو صحیح. یعنی حرکات کی ادائیگی میں یہاں پر مسٹیک ہو رہی ہے. صحیح جی. ایک اور کال لیں گے اور پھر انشاءاللہ ترتیل قرآن کی طرف بڑھیں گے. محمد میران رضا طاری ہند بہار سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سورہ اخلاص سنانا چاہتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ ہند سے آپ نے کال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سورہ اخلاص کی تلاوت سنائی ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کی ہے. حروف قلقلہ آخر میں انہوں نے بہت اچھا ادا کیا. جیسے کفواً احد اگر یہ سب جگہ ادا ہو جائے جیسے احد صمد تو اور زیادہ بہتری آ جائے گی. اور دوسرا حروف مستعلیہ کو پر کریں گے. جی جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قاری صاحب انشاءاللہ ہمیں اب ترتیل قرآن کے ساتھ آج تلاوت سکھائیں گے. تو آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنا سیکھا. جی قاری صاحب آج سورہ رحمان کی انشاءاللہ ہم تلاوت شروع کریں گے. جی قرآن کریم کی جسے دلہن کہا جاتا ہے سورۃ الرحمن، اس کی انشاءاللہ ہم تلاوت سیکھیں گے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الرحمن قرآن شریف کھول لیجئے اور سورۃ الرحمن نکال لیجئے. آئیے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الرحمن نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیے را ہونٹوں کی گولائی سے ادا نہیں ہوتا. را پڑھیں گے. الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن. قرآن قاف کو پر پڑھیں گے. اگلی آیت خلق الانسان خلق الانسان. انسان یہاں پر نون پر غنہ کریں گے. خلق قاف کو پر پڑھیں گے. بعض اوقات خلقل پڑھتے ہیں، خ نہیں پڑھیں گے، خا. اچھا ہونٹوں کو بھی گول نہیں کریں گے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حروف مستعلیہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. خو ہے نا، یہ خو نہیں ہے، یہ ہے خا. نارمل انداز میں جیسے منہ کھلتا ہے ویسے ہی منہ کھلے گا. خا کی ادائیگی پر ادائیگی زبان کی جڑ سے ہوتی ہے، یعنی زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تو حروف مستعلیہ پر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ضروری بھی نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. خلق الانسان خلق الانسان علمه البيان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان.
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 5 آیات کریمہ پڑھائی گئی ہیں. ہمارے ساتھ محمد غیاث رضا بھی ہیں اور محمد دانش بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو محمد غیاث رضا سے میں عرض کروں گا کہ آپ ان کی آیات اگر پڑھ سکتے ہوں تو ہمیں اس کی تلاوت سنائیے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سنائیے گا اگلی 2 آیتیں. علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. ماشاء اللہ. آخر میں صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. آپ نے ترتیب قرآن صحیح انداز کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے یہ سیکھ لیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو آپ اپنی دکان کو بند فرما لیا کرتے تھے اور دکان بند کر کے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے. آج ہم بھی اپنے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے بھی کاروبار بند ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کے اس پاک کلام کو تھام لیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ اس کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور اس ماہ مبارک میں برسنے والی رحمتیں برکتوں سے ہمیں نواز دے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ کریم آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. آپ کے علم میں، عمل میں، آواز میں، ذوق میں، شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ادران چشتی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ شیئر کرنا ہے وہ ایک ریئل واقعہ ہے، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے. اور یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا. آپ کے مبارک دور میں ایک بار قحط آ گیا، بارش برسنا بند ہو گئی اور زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا. لوگ پریشان ہو گئے، اناج کو ترس گئے. پریشان ہو کر امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، آپ کوئی سبب بنائیں، آپ کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کریں کیونکہ قحط آ چکا ہے، بڑی پریشانی ہے، ہمارے جانور مرنے کے قریب ہیں. آپ کرم فرمائیں تاکہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہو جائے. آپ نے لوگوں کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کا درس دیا اور ان کو کہا کہ خبردار اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، کوئی بھی بے صبری والے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنا. آپ جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شام تک ہی اللہ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا فرما دے گا. آپ کے امید دلانے پر لوگ واپس چلے گئے. ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گندم سے لدے ہوئے تقریباً 100 اونٹ ملک شام سے یہ مدینہ منورہ پہنچے. آج کی ٹرمنالوجی میں اگر بات کر لی جائے تو یوں کہا جائے کہ 100 کنٹینر یہ گلے کے بھرے ہوئے، اناج کے بھرے ہوئے پہنچے. جب تاجروں کو یہ بات پتا چلی وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. ظاہر ہے اتنا سارا غلہ آیا تھا، اتنا سارا اناج ملا تھا، تو اب اس کو اگر یہ خرید لیا جائے تو اچھے انداز کے ساتھ بیچا جا سکتا تھا اور اس پر کافی منافع کمایا جا سکتا تھا کیونکہ لوگوں کو نیڈ تھی، ضرورت تھی اس وقت.
سارے تاجر جمع ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ بہت سارے تاجر کھڑے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہے, خیریت تو ہے؟ وہ تجار کہنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے شہر پر قحط نازل ہوا ہے, اس وقت خشک سالی کا سامنا ہے, مسلمان بڑے پریشان ہیں, آپ کے 100 اونٹ آئے ہیں, آپ کو آج ہمیں بیچ دیجئے تاکہ ہم یہ مارکیٹوں میں لے جائیں اور لوگوں کو بیچیں تاکہ لوگوں کی مشکلیں کم ہو جائیں. یہاں پر میں اس واقعے کو روک کر کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین, آج لوگوں کو یوں کہا جائے کہ ان کو آٹے کی ضرورت ہے, ان کو چینی کی ضرورت ہے, ان کو چاول کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس 100 کنٹینر آئے ہوں, تو اب ہم کیا کہیں کہ جناب جی ہاں اب میں نفع کروں گا, اب میں بتاؤں گا کہ تجارت کسے کہتے ہیں, اب میں بتاؤں گا کہ نفع کسے کہتے ہیں, اتنا زیادہ نفع لینے کی کوشش کی جائے. اللہ اکبر. مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں کو اپنے گھر میں بلوایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ کہ تم اس پر مجھے کتنا نفع دو گے. اب تاجروں نے بولی لگانا شروع کی. حضرت ایک کام کیجئے کہ آپ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی بیچ دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا 200 کی نہیں بیچنی تو ایک کام کیجئے. آپس میں مشورہ کیا, سب نے مل کر کہا کہ جناب ہم مل کر خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچیں گے. اب بولی جو لگائی گئی وہ کہا گیا کہ 100 کی جگہ پر آپ 400 لے لیجئے, 400% نفع لے لیجئے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے, مجھے یہ آفر قبول نہیں. تاجروں نے پھر مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ 5 گنا نفع لے لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں جناب مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. اب جب تاجروں نے یہ سنا نا تو تاجر حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور مدینہ منورہ کے جتنے تاجر ہیں وہ تو سب کے سب یہاں پر موجود ہیں, آپ بتائیں کہ ہمارے علاوہ وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے زیادہ آپ کو نفع دے رہا ہے. اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میرا رب تم سے زیادہ نفع عطا فرما رہا ہے اور وہ 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے رہا ہے, کیا تم لوگ مجھے اس سے زیادہ نفع دے سکتے ہو؟ اب وہ سارے تاجروں نے کہا نہیں جناب ہم اس سے زیادہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے. اب جو حضرت سیدنا عثمان غنی کا کردار تھا, اللہ اکبر, سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو آج جو شان اور شوکت عطا فرمائی ہے, آج ان کو سخی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا کا سارا غلہ مسلمان فقراء پر صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں, اگر آپ چاہتے تو اس وقت ایک اچھا خاصا نفع کما سکتے تھے, لیکن آپ نے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کے نفع کو, آپ نے آخرت کے پروفٹ کو پریفر کیا اور اس کو کمایا. آج ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے. آج آقا کی امت بڑی دکھیاری ہے, آج آقا کی امت بڑی پریشان ہے, آج آقا کی امت بڑی تکلیف میں ہے. اگر ہم ان کی کچھ تکلیف کو کم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو خدا را اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کیجئے, اس میں اپنا کردار ادا کیجئے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لائنوں میں لگ کر راشن لے رہا ہے اور پھر اس راشن کو جا کر بیچ رہا ہے. خدا را ایسا نہ کیجئے. وہ غریب مستحق لوگ جو واقعی اس وقت ضرورت کے مستحق ہیں اور اس وقت ضرورت مند ہیں اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے, خدا را ان پر رحم کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے. چشتی صاحب, آج ہم نے یہ واقعہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے, اس سے ہمیں کیسا سبق ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ایک اچھا خاصا نفع, ہینڈسم نفع کما سکتے تھے, لیکن آپ نے آخرت کے نفع کو پریفر کیا. بالکل بالکل یوسف بھائی, اس طرح کے مواقع ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جانے نہیں دیتے. ایسی صورت میں جب لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور مارکیٹ میں شارٹیج ہے تو اس وقت تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بندہ راتوں رات امیر ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو قیمت مانگے گا وہ دی جائے گی.
لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک انداز ہے، ان کے پیش نظر ان کا چونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس کے فضائل اور اس کی جو نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مال تو اللہ پاک نے عطا کیا ہی ہے، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں پر آسانی کروں۔ آپ دیکھیں کیسی عمدہ تجارت فرمائی آپ نے۔ واہ واہ واہ، اللہ کریم ہمیں بھی ایسی تجارت کرنا نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، چشتی صاحب موجود ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا بیٹا بری بات۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں۔ جی عدنان بھائی، آج ہمارے بچوں کو کس بری عادت سے منع فرمائیں گے؟ جی یوسف بھائی، آج ہم ایک ایسی بات کی طرف جو ہے وہ بچوں کی توجہ دلانا چاہیں گے، ان کے والدین کی بھی۔ یہ اگرچہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس عادت کے پائے جانے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ بعض اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ نقصان ہو گیا۔ ایک حکایت کے ذریعے، ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے میں اس جو ہے وہ عادت جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بچہ تھا جو اپنے والدین کا اکلوتا تھا، لاڈ پیار میں اس کو پالا اور گھر کے اندر اس کی جو ضروریات تھی ان کو پورا کیا جاتا، جو مانگتا اس کو دے دیا جاتا۔ اس کے اندر ایک عادت تھی، یہ جس کو ہم نے اپنے بچوں کے اندر سے عادت کو ختم کرنا، یہ عادت اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ عادت کیا تھی؟ وہ تھی والدین کو بتائے بغیر گھر سے نکل جانا، چپکے سے۔ جب موقع ملا، دروازہ کھلا ہوا دیکھا، والدہ کی توجہ کسی اور جانب ہے، والد صاحب کی توجہ دوسری جانب ہے، چپ کر کے نکل گیا گھر کے باہر۔ اور اب وہ کیا کرتا؟ گلی کے اندر کھیلتا رہتا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا۔ اب اس کے والدین کو جب اس کی عادت کا پتہ چلا، وہ اس کو سمجھاتے کہ بیٹا اس طرح بغیر بتائے گھر سے نکل جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ کا مثال کے طور پر ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے، مدرسے کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بچہ ہے کہاں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھاتے لیکن یہ باز نہیں آتا۔ ایک دن ہوا کیا، یہ گھر سے نکلا اور کھیلتے 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 بے دھیانی میں روڈ تک جا پہنچا۔ جب روڈ پر پہنچا تو اب ایسا ہوا کہ گاڑی آئی اور اس کی ٹکر ہو گئی، تو اس کو چوٹ لگی۔ گھر والوں کو پتہ نہیں کہ اب ہوا کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا، خود سے اس کو اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے۔ اچھا، پیچھے جب والدہ نے دیکھا کہ بچہ گھر سے غائب ہے تو انہوں نے بچے کے والد کو بتایا کہ وہ کدھر چلا گیا بچہ، دیکھو گلی میں یہیں کہیں گھوم رہا ہوگا۔ دیکھا، عزیز و قارب کے گھر پوچھا، معلوم کیا، پوچھتے پوچھتے روڈ کی طرف گئے تو کسی نے بتایا کہ وہ بچہ باہر نکلا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ اب یہ والد دوڑا دوڑا وہاں ہاسپٹل پہنچا، پھر جا کے دیکھا تو بچہ بے ہوش تھا۔ اب اس کا علاج کروایا گیا، واپس لے کر آئے تو اب اس کے والد نے اس کو بتایا، بولا کہ بیٹا میں اس لیے آپ کو منع کرتا تھا کہ یہ وقت نہ آئے آپ کی زندگی میں، آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں، لیکن آپ نے ہماری نافرمانی کر کے، بات نہ مان کر اور بتا کر والدین کو گھر جانے کی جو اچھی عادت ہے اسے چھوڑ کر آج آپ یہ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو اس عادت کا، بالخصوص ان دنوں میں خاص طور پر جب کہ بچوں کو گھر میں رہنے کا کہا گیا ہے، اب ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤں، تھوڑا گھوم پھر کے آؤں، باہر جا کے کھیل لوں، محلے کے اندر چلا جاؤں یا دیگر افراد کے یہاں چلا جاؤں، تو یہ فی الوقت تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور عام طور پر بھی یہ عادت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے یا اور پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے، بچے کا نہیں پتا ہوگا کہاں گیا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کچھ ایسے افراد گلی محلے میں گھوم رہے ہوں جو بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں۔ اب وہ اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں، بچہ گھر سے بتائے بغیر نکلا اور اس کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا۔ تو اصل جو یہ بات ہے نا عدنان چشتی صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بغیر بتائے گھر سے باہر نکلنا، اب ظاہر ہے کہ گھر سے بغیر بتائے نکلا ہے تو اب گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ نکلا ہے یا کیا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے۔ گھر والوں کو یہ لگتا ہوگا کہ وہ گھر میں موجود ہے، اور اگر وہ باہر نکلا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، پریشانی میں آ گیا، تو اب گھر والوں کو علم ہوتے ہوتے ایک اچھا خاصا ٹائم لگ سکتا ہے
اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بن جائے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ نیت کر لیجئے کہ اس بری عادت کو انشاءاللہ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ریموو کر دیں گے, مٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری عادت سے بچنا نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ عدنان بھائی. ہم ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ کیا کرتے ہیں, ایک اچھی عادت, پہلے اس کا بمپر چلاتے ہیں, اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. پڑھنے کا پڑھانے کا. ہم اپنے اس سیگمنٹ میں روزانہ ایک گول دیا کرتے ہیں, کوشش کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اس گول پر عمل کیجئے, خود بھی عمل کیجئے, بچوں کو بھی عمل کروائیے. فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک اچھی چیز پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے جو پچھلا گول دیا تھا وہ دیا تھا کہ ایک دوسروں کا شکریہ ادا کریں. کئی سارے ناظرین نے ہمارے اس گول کو لیا اور اس پر عمل کیا, اپنے بچوں کی کچھ تصاویر ہمیں بھیجی ہیں. آئیے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. عدنان بھائی دیکھیے گا جی. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے جو گول دیا تھا کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے, اور انہوں نے یہ لکھ کر ہمیں بھیجا ہے. جی ماشاءاللہ, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ اس بچے نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے, اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ مدنی منی, پیاری سی مدنی منی, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. واہ جی کیا بات ہے, ماشاءاللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی اسکل ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی بڑی پیاری مدنی منی ہے, مفتی قاسم صاحب کی شہزادی ہیں. ماشاءاللہ ہم سب دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا بات, ماشاءاللہ. ہاتھ دھو کر کھانا کھانے چلے جی. ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے, جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا بات ہے, ہم ایک دوسروں کا شکریہ ادا کرنے لگے ہیں. جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. محمد انس ستاری جی ماشاءاللہ کیا بات, واہ جی آج سے میں بھی دوسروں کا شکریہ ادا کروں گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ, آج سے میں بھی دوسروں کا شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ. جی کیا بات ہے. جی مدنی منہ نے اپنی تصویر بھیج دی ہے. چلے جی اچھا آپ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. چلیں جی بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو بھی برکت دے. جزاک اللہ خیرہ. جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے, کرتے رہنا چاہیے, سیکھتے رہنا چاہیے. جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. یہ وہ بچے ہیں عدنان بھائی جنہوں نے ہمارے گول کو لیا اور اس پر عمل کیا اور ہمیں لکھ بھیجا کہ الحمدللہ ہم نے اس پر عمل کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس پر عمل کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین اس پر ضرور عمل کریں, لوگوں کا شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں نصیب ہوگی. اب بڑھتے ہیں آج کے گول کی طرف, آج کی اچھی عادت کی طرف. آج جو ہم نے اچھی عادت کو لینا ہے وہ لینا ہے روزانہ صدقہ ادا کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ادا کریں, چاہے 1 روپیہ ادا کریں, لیکن روزانہ ایک صدقہ ادا کریں. جب آپ روزانہ صدقہ ادا کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بچائے گا. سبحان اللہ. عمر میں برکت ہوگی اور اتنا کچھ عطا ہوگا, اتنی خیر و برکت پائیں گے, رزق میں اتنا وسعت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا. آفتیں دور ہوں گی, بلائیں دور ہوں گی, بری قضا ٹلے گی, برائی کے 70 دروازے بند ہو جائیں گے اور 70 قسم کی بلا دور ہو جائے گی. خوف, بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے, اطمینان نہیں ملتا. تو یاد رکھیے گا صدقہ ادا کرنے سے خوف دور ہوتا ہے, اطمینان نصیب ہوتا ہے, اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. تو روزانہ اس عادت کو اپنی عادت میں شامل کیجئے, روزانہ صدقہ دیجئے, چاہے 1 روپیہ صدقہ دیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی, آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی, اللہ آپ کو محتاجی سے بھی دور کرے گا, اور یہ اچھی عادت آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر برکتوں کا سبب بنتی چلی جائے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اچھی عادت پر بھی عمل کرنا نصیب فرمائے. اگر آپ اس اچھی عادت کو عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اپنی تصاویر ضرور بھیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آپ کی بھی تصاویر کو شامل پروگرام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ذوق دے